السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بہن نے دعا مانگنے کا طریقہ پوچھا ہے، تو دعا کا صحیح طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، جتنی بھی استطاعت ہو سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جائے، اسماء الحسنی پڑھ لیے جائیں، تسبیحات کر لی جائے جیسے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چاہے ایک دفعہ ہی کیوں نہ پڑھ لیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جتنی بھی استطاعت ہو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، پھر اپنی بخشش کے لیے دعا مانگیں اور باقی دیگر دعائیں مانگ لیں۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے دعا مانگنے کا اور مسنون طریقہ ہے۔ جو کام سنت طریقے سے کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے اور قبولیت ہوتی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1285 میں ہے کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا جس نے نہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعا کا طریقہ سکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تعریف بیان کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو دعا کر قبول ہوگی اور مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعا کے اول آخر میں درود پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی حمد و ثنا جتنی بھی ہو سکے بیان کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی دعا سنتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کس کے لیے کب دعا قبول کرنی ہے، کب اس کے لیے بہتر ہوگی۔ کبھی تو اس کی اسی وقت دعا قبول کر لی جاتی ہے، کبھی دیر بعد کی جاتی ہے اور کبھی اس کا صلہ آخرت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن بندے کی بہتری یہ تینوں کاموں میں ہی ہوتی ہے۔ فوراً قبول ہوئی تو اس کی مطلب کہ پریشانی دور ہو گئی، دیر بعد قبول ہوئی تو مطلب یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے زیادہ رجوع کیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو گیا۔ آخرت میں اس سے صلہ ملا تو وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا تو ہے ہی فانی اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، تو وہاں کا صلہ سب سے بہتر ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان دیکھے گا کہ اس کی دعاؤں کا اس سے کیا صلہ ملا ہے آخرت میں، تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا بڑا اجر ملتا ہے اس کی دعاؤں کا۔ تو کبھی مومن انسان کی دعا رد نہیں ہوتی، بس طریقہ آنا چاہیے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، غفلت کے ساتھ نہیں۔ دعا کرتے وقت بار بار اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ جو دعا آپ نے کرنی ہے، جیسے کہ آپ مانگ رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ میرے حلال رزق میں اضافہ کر دے، تو اس وقت آپ کہیں کہ بے شک تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اب آپ بخشش کی دعا مانگیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، تو آپ کہیں کہ یا اللہ تعالیٰ بے شک تو بخشنے والا رحیم و کریم غفور الرحیم ہے، میری بخشش فرما۔ اور سجود میں دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہوتے ہیں کہ ہے مجھ سے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ پھر اذان اور اقامت کے درمیان قبول ہوتی ہے دعا۔ پھر فرائیڈے والے دن عصر اور مغرب کے درمیان کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو قبولیت کے دروازے ہمیشہ ہر گھڑی کھلے ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ قبولیت کے اوقات میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔